ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. خلوت صحیہ اور مہر ان کے اعتبار سے طلاق دینے کی 4 صورتیں ہیں. 2 صورتوں کو یہاں پر بیان کیا ہے اور 2 صورتیں قرآن پاک کی دوسری جگہوں کے اندر. ایک صورت ہے نکاح کے اندر مہر متعین نہیں ہوا اور اسی طریقے سے خلوت صحیہ نہیں پائی گئی. خلوت صحیہ ایسی تنہائی کو کہتے ہیں کہ جس تنہائی کے اندر میاں بیوی جمع ہو جائے اور ان کے لیے مجامعت کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو. تو ایک شکل یہ ہے کہ خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی اور مہر بھی متعین نہیں ہوا اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو اس کا کیا ہو؟ دوسری صورت جو اس جگہ پر ہے وہ یہ ہے کہ مہر تو متعین ہو گیا لیکن خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی. تیسری صورت اس کی یہ ہے خلوت صحیحہ بھی پائی گئی اور مہر بھی متعین ہو گیا، تو اس کا یہ حکم آگے آ رہا ہے اور اس کے اندر پورا مہر واجب ہوتا ہے. اور چوتھی شکل اس کی یہ ہے مہر متعین نہیں ہوا اور خلوت صحیحہ پائی گئی، تو اس کے اندر مہر مثل واجب ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر دیکھو کہ اس کی خاندان کی عورت میں کس کا مہر متعین ہوا ہے، کس حساب سے ہوا ہے، تو اس حساب سے وہ مہر واجب ہوگا. تو پہلی شکل خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی اور مہر متعین نہیں ہوا، طلاق کی نوبت آ گئی، تو شوہر کے ذمے یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی روانہ کرے اور یہ اس پر لازم ہے اور واجب ہے. قرآن نے اس کو متاع کہا ہے کہ کچھ فائدہ اٹھاؤ، کچھ سامان دے کر بھیجو، اور وہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا کہ وہ امیر ہے غریب ہے، تو اپنے حساب اپنی وسعت کے مطابق کچھ دے دے. تو مفسرین نے یا متاع سے مراد جوڑے کی مراد لیا ہے. بیشتی زیور کے اندر یہ 4 کپڑے ہیں، ایک کرتا اور پاجامہ اور ایک اوڑھنی اور ایک بڑی چادر کہ جس سے پورا جسم اس کا ڈھک جائے تو کرتے کی ٹائپ میں ہو، تو یہ دینا اس پر واجب ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں. اپنی خوشی سے آدمی اتنا ہی دے سکتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے 20,000 درہم دیے تھے
قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے 500 درہم دیے تھے، تو اس لیے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایک جوڑا دینا اس پر واجب ہے۔ کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگا ہو اور نہ مقرر کیا ہو، ان کے لیے کچھ نہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر ایسی نوبت آ جائے طلاق دینا اس کے لیے جائز ہے، اور ان کو کچھ خرچ دو مقدور والے پر، یعنی وسعت والے پر اس کے موافق ہے، اور تنگی والے پر اس کے موافق ہے، جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہے، یعنی صحیح ہونا چاہیے، ایسا نہیں بالکل کنجوسی دکھاتی۔ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر، یہ ضروری ہے، اس سے پتہ چلے گا ہاں کہ یہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ تو اگر یہ کام نہیں کرتا یہ، تو یوں سمجھو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی۔ اگلا حکم مہر متعین ہو گیا لیکن خلوت نہیں پائی گئی، تو اب اس پر آدھا مہر واجب ہے۔ اگر مہر نہیں دیا ہے پہلے نکاح کے وقت، اب اس کو اپنے مہر میں آدھا مہر دینا اس کو واجب ہے، اپنی بیوی کو آدھا مہر دے گا۔ اور اگر دے دیا تھا پہلے میں تو آدھا مہر واپس لینے کا حق رکھتا ہے، لیکن اللہ نے آگے یوں فرمایا سب سے اچھی بات یہ ہے اور بھلی بات یہ ہے اور اخلاق کی بات یہ ہے، اگر مہر نہیں دیا ہے تو پورا مہر اس کو دے دے، اور اگر دے دیا ہے تو اس سے کچھ بھی نہ لے۔ کہ بھلی بات تو یہ، اور یہ تقویٰ کے زیادہ قریب بتایا ہے کہ متقی اور پرہیزگار آدمی ایسا نہ کرے کہ پورا مہر دے دے، یا دے دیا ہے تو اس سے کچھ بھی نہ لے۔ وہ عورت کہ جس کا مہر متعین ہو چکا ہو لیکن خلوت نہیں پائی گئی اور طلاق دینے کی نوبت آ گئی، اور ان پر عدت بھی نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ خلوت صحیحہ سے پہلے جس عورت کو طلاق دی جائے گی ان پر عدت نہیں ہے۔ بغیر عدت کے وہ اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو فوراً طلاق کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا شوہر اگر گزر جائے خلوت صحیحہ سے پہلے، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو جو 4 مہینے 10 دن عدت ہے وہ ان پر لازم ہے۔ عدت وفات لازم ہے، عدت طلاق یہاں پر لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ اور اگر طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لیے مہر، تو لازم ہوا آدھا اس کا کہ تم مقرر کر چکے تھے، مگر یہ کہ درگزر کرے عورتیں یا درگزر کرے وہ شخص کہ اس کے اختیار میں ہے گرہ نکاح یعنی خاوند، اور مرد درگزر کرو تو قریب ہے پرہیزگاری سے، اور تم مرد درگزر کرو تو قریب ہے پرہیزگاری سے، یعنی تم چھوڑ دو اس میں سے کچھ بھی مت لو، اور نہ بھلا دو احسان کرنا آپس میں،
یعنی بالکل قطع تعلق نہیں چاہیے کہ بس ختم ہی کر دیا، آپس میں خاندان میں پیار و محبت رہنی چاہیے کہ اگر کوئی نوبت ایسی آ گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے دشمنی بن جانا یہ اچھی بات نہیں۔ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے۔